السلام علیکم ناز اسٹوریز میں ایک دلچسپ ناول پھر ہو نہ پگلی کی ایپیسوڈ نمبر 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ روم سپرے کرنے کے بعد وہ پھول لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بری طرح تھک گئی ہے۔ پھولوں کو گلدانوں میں ترتیب سے سجانے لگی۔ اسے کام کر کے روحانی مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ سب کچھ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بالکل مگن بیٹھی تھی کہ وراج حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی پہلی نگاہ اس پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ چکرات ہی تو گئے۔ میلے کچیلے کپڑے، دوپٹے بجا بجا گندگی کے دبے، بالوں میں دھول مٹی اٹکی ہوئی تھی، جیسے سارے گھر کی صفائی اس نے کی ہو۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے تلخی اور ناگواری سے پوچھا۔ یکدم اس کے ہاتھ رک گئے۔ تیکھے تیوروں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ صبح والی بات وہ بھول گئی تھی۔ یکدم اسے یاد آئی۔ بے خوف و خطر لہجے میں بولی، آپ کو مطلب؟ اس کی ڈڈائی اور لاپرواہی پر وہ دنگ ہی رہ گئے۔ بھلا 2 دن میں اس نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے مطلب نہیں ہوگا تو پھر کسے مطلب ہوگا؟ اس کی انداز پر وہ سلگ گئے۔ رکھائی سے بولی، حسن جا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں جو تیار ہو کر آپ کے انتظار میں بیٹھوں۔ انداز میں بدلے کی آنچ تھی۔ خوب، بہت خوب۔ انہوں نے خوش ہو کر ہلکی سی داد دینے والی تالی بجائی۔ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ تو گویا جلد تسلیم کر لیا آپ نے۔ ویری گڈ۔ تو بات سنا ماہم جا، بیویاں تو اس روپ میں بہت اپیل کرتی ہیں، بے حد مصنوع حسین لگتی ہیں۔ تیاری اور تکلفات کی ضرورت تو تم جیسوں کے لیے ہوتی ہیں جو اپنی اداؤں سے ہمارا استقبال کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ ناپاک لفظ اگر میرے لیے دوبارہ استعمال کیا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑی، کیوں؟ سچ بہت کڑوا لگا؟ راج حسن، اس نے گلدان پھینک دیا۔ امید تھی کہ سر پر لگے گی۔ وہ پھرتی سے نیچے ہو گئے۔ گلدان سامنے کی کھڑکی پر لگا، نتیجتاً شیشہ ٹوٹ گیا۔ آواز پر سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے پاگل پن کے نظارے جاری رہیں تاکہ مجھ پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ وہ خباثت سے مسکرائے۔ وہ بے بس ہو گئی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ہو جاتا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرنا چاہتی تھی، ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ نارمل ہے، لیکن وہ اسے پاگل بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بیچارگی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو اس کے پاگل پن کے ثبوت پیش کر رہی تھی۔ فوراً اپنا حلیہ تبدیل کر کے آؤ، انہوں نے بڑے تحکمانہ انداز سے کہتے ہوئے کوٹ اتار کر بیڈ پر ڈالا۔ ان کے حکم پر وہ جل بوجھ کر راکھ ہو گئی، جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو، اس کی کوئی عزت ہی نہ ہو۔ اس نے بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالی تھی تو اس نے انہیں اتنا ذلیل کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ اس کی کڑوی نگاہوں کو سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب چاہیں گے استعمال کر لیں گے، میں اتنی معمولی نہیں ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ باتھ روم ادھر ہے، سختی سے زرد کیلا۔ مجھے معلوم ہے، وہ اکڑ کر بولی۔ اسے اپنا میلا کچیلا ہونا بڑا غنیمت نظر آ رہا تھا، اس کے کمرے کے لاک کی طرح جسے وہ تالا لگا کر سوتی تھی۔ اسے تو آج معلوم ہوا تھا کہ گندگی اس کی نفیس طبیعت پر کتنی گراں گزرتی ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا، تو میں تھک چکی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، چچا بیویوں والے عذر، گھر میں ملازمین کی کمی تو نہیں تھی، آپ نے ناحق تکلیف کی، ان حرکتوں سے اب بیوی تو نہیں بن جائیں گی ماہم؟ اتنی بے وقتی، اتنی تدلیل۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ڈٹ کر بولی، نہیں بدلتی حلیہ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، تو یوں ہی سے مجھے تو یوں بھی اچھی لگ رہی ہے۔ ان لفظوں پر وہ جیسے پتھرا گئی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے خود کو کہ زندگی اس طرح گزر جائے گی؟ میں خاموش رہوں گی؟ یہ بھول ہے۔ میں پاگل ہوں نا، سب کچھ کر سکتی ہوں، خود کو ختم بھی کر سکتی ہوں اور آپ کو بھی۔ کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔
जैसे ही ग्रिप ढीली पड़ी वो फुर्ती से भागी, लेकिन कदमों में मेज़ आ जाने की वजह से वो लड़खड़ा गई। इतने में वो संभल चुके थे। इसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर खिड़की का नुकीला शीशा उठाया। कोई भी नुकीला शीशा इसे ज़िंदगी की दुख से आज़ाद कर सकता था। शीशा इतना तेज़ और बारीक था कि हथेली में किसी जानिब से घुसकर ज़ख्मी कर गया था। इसने तो अभी हाथ ही उठाया था, इरादा कलाई काटने का था या पेट में घुसाने का था, लेकिन उन्होंने लपक कर इसके दोनों हाथ सख्ती से पकड़ लिए। इन हाथों की सख्ती थी या खौफ या दिन भर की थकावट, कुछ भी था। इसे अपनी नब्ज़ें बंद होती महसूस हुई और दूसरे लम्हे वो बेहोश होकर इनके बाजुओं में आ गई। इसे होश आया तो घर इसके कमरे में मौजूद था, सिवाय इस दरिंदे के। दुआ के साथ डॉक्टर ने इसके जख्म की मरहम पट्टी भी कर दी। फराज अम्मी को यकीन दिला रहा था कि मामूली जख्म है, जल्द ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। बल्कि इसके सराहने बैठी ही थी, बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। इनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी तो न थी, फिर उन्होंने पागल लड़की को इसके गले का हार क्यों बनाया? वो इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन इस मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान नहीं करना चाहिए था। इन्हें पछतावे महसूस होने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर इस पर निगाह पड़ी तो वो बेआवाज रो रही थी। आखिर मैं मर क्यों नहीं गई? उन्होंने तड़प कर इसकी तरफ देखा, फिर आंसू गालों से बहते चले जा रहे थे। सारे पछतावे कुर्बानियां भूल कर इसका सर गोद में लेकर रख दिया। वो रोती रही, ताई अम्मा मैं पागल नहीं हूँ, इसने से सक कर बयान दिया। कितनी बेचारगी से वो यकीन दिला रही थी कि हद नहीं। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ, आप बिल्कुल पागल नहीं हैं। फराज ने अपनाइयत से डपट कर कहा, फिर इसी अंदाज में बोला, मगर वराज भाई तो बता रहे थे कि आप शीशा टूटने की आवाज़ पर जब वो बाथरूम से निकले तो आप शीशा खाने की कोशिश कर रही थी, आखिर क्यों? वराज हसन के इस साख्ता बयान पर वो दंग रह गई। अम्मी अम्मी भाई की शेल्फ से तो खून के निशानात हट ही नहीं रहे, क्या करूं? इतना रगड़ लिया है मैंने। जो एरिया कमरे में दाखिल हुई तो बात अधूरी रह गई। इसने देखा शर्ट का दामन सुर्ख हो रहा था। इतना खून बह गया इसका, मगर क्या फायदा? तुमसे तो आज तक कोई काम हुआ होगा? फराज की तवज्जो जवेरिया पर चली गई। ततलील के दाग बिना हिसाब के साफ नहीं होते। इसका रूह रूह चल रहा था, मगर बेआवाज बोलना इसे कब आसान लग रहा था। खौफ की शब्द में होठ सीने से, मरना है बेहतर ऐसे जीने से। यूं तमाशा तो इसको होना था, जो गिरी आरजू के जीने से। यही जिंदगी है इसकी, इतनी बेबस मजबूर जिंदगी। ये सब कुछ कब तक सहेगी? क्यों? मगर वो गुनाह की दलदल से निकल सकेगी तो ये कोई अनहोनी बात होगी। काश मैं इस खेल में किसी को शामिल कर लिया होता, कम से कम कमर को ही बता देती, तो कम से कम आज शहादत देने को वो होती कि मैं पागल नहीं हूँ। हारून को बता देती, वो खफा होता मगर साथ तो देता। सिवाय नदामत के आंसू तो साफ हो जाएंगे, गुनाह के दाग किस तरह मिटेंगे? सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं। आपके हाथ का जख्म कैसा है? फराज ने इसे खामोश बैठा देखकर पूछा। अच्छा है, मुख्तसर बोली। अच्छा है वाकई वराज भाई, बहुत अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छे हैं। ज्वेरिया ने एक एक लफ्ज उचक कर फौरन जुमला मुकम्मल किया। खाक अच्छी हैं, जिस दिन से चोट लगी है उस दिन से कश्मीर चले गए। फराज ने जल कर कहा, असल तो वजह तो ये है कि तुम साथ जो नहीं गए थे। समिया ने इसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया। मेरा क्या है, मैं तो हफ्ते ही में आ गया हूँ वापस। देखो जरा, जरा ख्याल नहीं कि उदास मामूल बैठा होगा या बैठी होगी। फराज ने शरारत से बोला, जरा ख्याल नहीं है, जोहरिया ने जोर लगा कर कहा। वो मेरे लगते ही क्या है, उसने उकता कर कहा। वो बेजारी से रुख मोड़ कर बैठ के तीनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख के रह गए। अब ऐसा भी नहीं कहते, रोजाना आपकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं फोन पर। फराज भाई एक दम भाई की तरफदारी में खो गया। इसीलिए ये इल्ज़ाम आपका नहीं माना जाएगा कि वो आपका ख्याल नहीं रखते। हाँ, नाराज़गी आपकी पहुंचा दी जाएगी। हंस तो ये सुनकर माहम खून के घूंट पीकर रह गई।
बड़े स्वभाव से आता है कत्ल करना तुम्हें। दस्तार बुलंद रखते हो, दामन तर रखते हो, नरम निगाहों से रखते हो निशाने पर नजर, खंजर जुबाने का खून हुनर आता रखते हो। काश फिराज हसन तुमने इतनी आप मेरे शोहर, कम से कम लोग मेरी बात का यकीन तो कर लेते कि मैं सच कह रही हूँ। कैसी कैद में डाल दी है आपने मुझे। आपकी ज़ात की फसलें इतनी बुलंद हैं, सर उठाती हूँ तो चकरा कर गिर जाती हूँ, चीखती हूँ तो लोगों तक आवाज़ नहीं जाती। सब इस बुलंदी को सलाम करते हैं, मगर कोई जानता नहीं कि इस संसार में क्या कुछ हो रहा है। किस तरह दिखाऊं लोगों को आपका बातिन। हर रोज़ हर दरवाज़ा ना कोई झरोखा, किस तरह निकलूं। इसमें सिर्फ मेरा नुकसान है और किसी का नहीं। जिल्लत की जिंदगी के बाद इज्जत की मौत नसीब होगी, ये कैसे मुमकिन होगा। वो सब अम्मी के कमरे में बैठे थे कि फराज हसन कमरे में दाखिल हुए। सलाम किया, फिर हस्बी आदत सर झुकाकर अम्मी से सर पर हाथ फिरवाया। जीते रहो, फराज को क्यों भेज दिया? तुम्हारे बाबा इतने परेशान हो रहे थे, अम्मी ने इन्हें अपने पास बैठाते हुए पूछा। बस अम्मी, जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने झुककर जूते उतारते हुए सादगी से कहा। फराज की जान में जान आ गई, मुझे पता था ये खुद ही आया है। तेरी तो आदत ही ऐसी है, कभी जो इस पर इसकी गलती पर सख्ती की हो या शिकायत की हो। अम्मी ने प्यार से झिड़का, वो बस मुस्कुरा कर रह दिए। जवेरिया बेटा, एक कप चाय की शदीद तलब हो रही है, अगर मिल जाए तो। अभी लाई भाई। जवेरिया झट उठ खड़ी हुई। मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ, इतने में मुंह हाथ धो ले। अम्मी भी उठकर किचन में चली गई। समिया, अपनी भाभी के साथ मिलकर पैकिंग करवा देना, कल सुबह की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहे हैं, फिर इस्लामाबाद से मरी स्वात वगैरह। वंडरफुल, तो हनीमून के टिकट साथ लाए हैं? फराज शरारत से बोला। यस। वो मुस्कुराकर जैकेट की जेब से कुछ निकालने लगे। वो यकदम चौंकी, जैसे इसे करंट लगा हो। इसे लगा जैसे थाने से सेंट्रल जेल की तरफ ले जा रही हो। अच्छा बाई बाई सुबह, समिया ने टाल मटोल करने वाले अंदाज में कहा। 8 बज रहे हैं, किस तरह पैकिंग होगी? मेरा ख्याल है 2 घंटे में पैकिंग हो सकती है, अगर कोशिश करो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और कागजों में मतलूबा चीज को तलाश करने लगे। अगर 2 बंदे मिलकर करें तो 1 घंटे में भी हो सकती है। फराज ने लुकमा दिया। इशारा माहम की तरफ था। बिल्कुल। वो कुछ दिली से बोले। इनका मूड बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। चलें जी, काम शुरू कर दें। समिया उठ खड़ी हुई। मैं नहीं जा रही कहीं, वो सपाट लहजे में बोली तो सब चुप हो गए। वराज इसी अंदाज में किसी कार्ड पर कुछ लिख रहे थे। भला एक नॉर्मल लड़की इस तरह कैसे कह सकती है, फिर शोहर इतने अरसे के बाद गैर दियार से आया हो। इसकी गैर मौजूदगी में इसका तबसरा भी नहीं किया, ना इसकी आमद पर किसी खुशी या एहसास का तासुर दिया हो, जैसे वो किसी एहसास या लोगों से बेगाना हो। कहीं नहीं भेज रहे तुम्हें, बस हनीमून पर भेज रहे हैं। समियन मुस्कुरा कर माहौल की तल्खी कम करनी चाहिए। बड़ी अनोखी बात है। वो सुलग कर रह गई। क्या वो समझ नहीं सकती थी ये बात? जा चुकी हूँ कई दफा। इसका मतलब था कि मरी सवात, शुमाली इलाका, चार सब इसके देखे वाले हैं। लेकिन इसकी बात पर फराद को हंसी आ गई। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे कि इसकी किसी बात पर नहीं हंसेंगे ना बुरा मनाएंगे, मगर फराज अपनी फितरत के आगे मजबूर था। हनीमून पर आप कई दफा जा चुकी हैं, समिया ने फराज को घूरा। वो हंसता रहा। फराज कमरे से निकल गया, ऐसा मसरूफ अंदाज था जैसे इनकी बातें किसी ने ना सुनी हो। फराज की हंसी पर वो गुस्से से चिल्लाई। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? दोनों की सिट्टी गुम हो गई। बल्ला हो इस लम्हे का जो ताई अम्मी आ गई। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पर हंसते हैं। कहते कहते इसकी आंखों में आंसू आ गए। कितनी तल्ख हो गई थी। हालांकि इसकी फितरत तो नहीं थी। बाज़ तो इसे खुद महसूस होने लगता था कि वो पागल नहीं है, लेकिन नफ्सियाती मरीजा जरूर बन जाएगी अगर यही हालात बिलदस्तूर चलते रहे। ताई अम्मा ने इसे सीने से लगाया। क्या हुआ समिया? उन्होंने समिया से पूछा। समिया ने सारी बात बता दी। उन्होंने बेटे को घूरा, खूब बातें सुनाई और इसे प्यार से गले लगाते हुए बोली। क्यों इनकार कर रही हो? तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर यही तो दिन होते हैं सैलो तफरीह के लिए। और वो तो खुद ऐसा बुद्धू है कि इसे कब होश रहता है इन बातों का, सवाई कारोबार के से आता ही क्या है। ये तो फोन पर तुम्हारे बड़े पापा ने कहा है कि आते ही तुम्हें घुमाने फिराने ले जाए।
اور شکر ہے کہ اس نے سن لیا، اور تمہارا وہاں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تو کہیں اور چلے جانا۔ امی اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد فراج امی کے قریب کھسک آیا۔ یقین کریں امی، اگر میں بھائی کی جگہ ہوتا تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ یا وحشت کتنے سکون سے اس لڑکی کو برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے۔ فرات کو یکایک بھائی سے ہمدردی ہونے لگی۔ بکو نہیں ماں، میری بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں، دیکھنا ایک دن صحیح ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ بالکل پاگل تو نہیں ہے۔ ہاں، وہ پاگل نہیں ہے، لیکن ایک دن ہم سب کو پاگل ضرور کر دے گی۔ فراج نے خوف سے آنکھیں پھلائیں۔ ویسے بھائی کے صبر کی داد دیتا ہوں۔ سچ امی، کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ بھابھی اور بھائی کے کمرے میں کیمرہ لگا دوں اور انہیں دیکھوں۔ خدا کی قسم یقین نہیں آتا کہ بھائی بھابھی سے کس طرح بات کرتے ہوں گے۔ یہاں بھی باہر بھی انڈائریکٹ بات کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کرتے۔ مجھے بڑا تجسس ہوتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ سوچتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی تو بھابھی سے بھائی کے متعلق پوچھا کروں گا کہ بھائی رومانس کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں، مگر بھابھی ملی بھی تو کیسی، کہ بس بے شرم بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے؟ امی نے ایک ایک تھپڑ اس کی کمر میں مارا۔ کوئی بات نہیں امی، لگوا دیجئے کیمرہ، کل ان صاحب کی بھی تو شادی ہوگی، پھر ہم پورے محلے کے ہمراہ انہیں اسکرین پر دیکھا کریں گے۔ فراج کے اچانک آ جانے پر فراج اچھل کر رہ گیا اور کمر کھچاتے ہوئے سامنے سے گزر گیا۔ سمیہ تم جاؤ، میں پیکنگ خود کر لوں گی۔ اس نے سمیہ کو پیار سے منع کیا اور کہا اچانک کتنا بدل جاتی ہے۔ سمیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور مسکرا کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد راج حسن کمرے میں آئے تو وہ اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگی، آپ جو کر رہے ہیں نا ٹھیک نہیں کر رہے، تو پھر مجھے ہی بتا دیجئے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اطمینان ہی اطمینان تھا۔ دیکھیے وراج حسن، آپ کو معلوم ہے اور صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ مسلک پر اتر آئی۔ میرے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پر ایمان لا چکا ہے جس میں تم پاگل ہو، سو انہی لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ دیکھو میں کہہ دیتی ہوں کہ میں ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ کان کھول کے سن لو۔ وہ آبے سے باہر ہونے لگی۔ اس لیے کہ آپ 10 دفعہ ہنی مون منا کر آ چکی ہیں، وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولے۔ مگر میرا تو پہلا ہنی مون ہے، اس لیے مجبوراً آپ کو میرے ساتھ دینا ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہا، دیکھو میں کہہ رہی ہوں اس قسم کی گفتگو کر کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش نہ کرو، تو نہ تمہارے حق میں بہتر ہے نہ میرے حق میں، سمجھے تم؟ تو تم اس طرح غصہ دکھا رہی ہو جیسے۔ جن نگاہوں سے انہوں نے اس کی طرف دیکھا وہ کٹ کر رہ گئی اور خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی۔ ہاں، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس بچانے کے لیے۔ انہوں نے یکدم اس کی اوقات اس کو یاد دلا دی۔ پھر وہ ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے چلے گئے۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے کہا تھا وہ چاہے تو ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ وہی کر رہے تھے جو، اور اسے چار طرف سے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ صرف موت ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہاں، صرف موت۔ ہو سکتا ہے باہر جانے سے موت کا راستہ آسان ہو جائے۔ ہاں یقیناً بہت سے مواقع مل سکتے ہیں، کسی گاڑی کے نیچے آ کر، کسی کھائی میں چھلانگ لگا کر، یا ہوٹل کی چھت سے کھود کر، یا کچھ خرید کر۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کب تک اپنی پامالی کا ماتم کروں گی؟ جو کچھ کرنا ہوگا کرنا پڑے گا۔ زہر کا قطرہ یا پوری شیشی، دونوں صورتوں میں موت تو واقعہ ہوگی۔ اب زہر سے نہیں ڈرنا بلکہ زندگی کا آخری فیصلہ کرنا ہے۔ فراج حسن ڈرائنگ روم سے نکلے تو اتنی توجہ اور دل جمعی سے پیکنگ کرتے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم سچ مچ پاگل ہو، وہ اس کے پیچھے آ کر سرگوشی میں بولے تو وہ چل پڑی۔ دل پورے وجود میں دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، تم واقعی پاگل ہو یا ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں سرمستی تھی، انداز بہکنے کے لیے تیار تھے۔ اس کی کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی۔ رخسار کی تپش سے فضا جلسنے لگی، سانسیں بے ہنگم ہونے لگی۔ اس سے قبل ایسا خوف، ایسی وحشت، ایسی کپکپاہٹ، ہچکچاہٹ اس نے محسوس نہ کی تھی۔ وہ ان چیزوں کی خواہشمند تھی، ان چیزوں کو محبت کہتی تھی، مگر آج یوں لگ رہا تھا کہ وراج حسن کے
اس کے پاس 2 لمحے اور ٹھہرے تو وہ پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ محبت نہیں، کمزوری ہے۔ اس سے کبھی پہلے اس نے کبھی شکست نہیں تسلیم کی تھی، وہ تو محفوظ تھی اپنے انا کے خسار میں۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش وراج حسن کو واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اس کے شانے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے بامشکل سوکھ نکلا۔ اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ سانس کھینچ کر آہستہ سے بولی، آپ سو جائیے، مجھے کام کرنے دیجیے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ بیویاں والے جملے نہیں چلیں گے، وہ مسکرا کر بولے۔ وہ تڑپ کر ان کے خسار سے نکلی۔ کتنی بیویاں ہیں آپ کی، اور کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر آواز بے حد کمزور اور آنکھیں اشک بار تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، آپ کی بیوی نہیں ہوں، گالی ہوں۔ یہ گالی مجھے ایک بار ہی سرعام دے دیجیے اور معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی عزت کا علم نہیں کسی کو ہوگا، نہیں کرنے دوں گی کسی کو آپ کے بارے میں کوئی بات۔ مجھے بار بار اپنی نظروں سے مت گرنے دیجیے۔ اس نے رو کر التجا کی۔ وہ اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، سنو مہنجا، جب کوئی مرد درندہ بن رہا ہو تو اسے روتی ہوئی فریاد کرتی ہوئی عورتیں بڑی اپیل کرتی ہیں، اس لیے اپنی اداؤں پر کنٹرول کر لیا کرو۔ وہ کہہ کر تیزی سے مڑے رہو۔ اس کے حواس تک جھنجھلا گئے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ بیڈ پر نیند دراز ہو کر ٹی وی لگا کر لیٹ گئے۔ وہ خواص باستہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وراج حسن سو رہے تھے، ٹی وی چل رہا تھا، ریموٹ ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا، ساری لائٹیں آن تھی۔ وہ ریموٹ کنٹرول اٹھانے کے لیے جھکی، پھر اس کے ہاتھ رک گئے۔ ایک انجانی سی کشش کے تحت وہ انہیں دیکھنے لگی۔ یہ راکھ راکھ رکھتے اپنی رات کی قسمت، تم اپنی نیند بجاؤ، تم اپنے خواب چنو، بکھرتی ڈوبتی نفسوں پر دھیان کیا دینا، تم اپنے دل میں دھڑکتے ہوئے حروف سنو۔ اس کی نگاہ اس سے پلٹ نہ بھول گئی۔ وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کا حاصل ٹھہرا، وہ جو جواب جاگتے مردوں سے لینا چاہتی تھی، وہ جواب جس میں وہ رسوا ہو کر رہ گئی، اس مقام تک آ پہنچی۔ ایک سویا ہوا مرد خاموشی سے دے رہا تھا، اسے خود اپنی کیفیت پر اختیار نہیں تھا، وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ میرے خلاف اس کا دل چاہا، میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے دل کا گلا دباؤں گی۔ میرے خلاف یہی سازشوں میں رہتا ہے۔ اس نے بری طرح اپنے آپ کو رد کیا، ملامت کیا، لیکن تقدیر کے اور آپ میں پر محبت کے وجدان نے اسی لمحہ اس شخص کا نام لکھ دیا تھا۔ ایک عجیب ناقابل فہم کشش کے تحت اس کا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ کیا یہ شخص جس کی تلاش تھی سے نہیں، یہ محبت نہیں، سمجھوتا ہے، سودا ہے، بے بسی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا وہ کئی بار، مگر دل گواہی دے رہا تھا۔ ہزار ہزار ملو گے مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹتے ہیں تو اس پر بھی سلامت ہے دل خوش فہم کیا کہنا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کی اور تھکی انداز میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ عشق میں بکھرنے تک حوصلہ نہ ہاری میں، مگر اب سارے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صبح بڑی چمکیلی اور نکھری تھی، لیکن وہ سر سے پیر تک بجھی تھی، حقیقی معنی میں اب لٹی تھی۔ دل اور روح بران اور خالی تھی۔ گھر والے اس کو رخصت کرنے آئے، ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے۔ فلائٹ وقت پر پرواز کر گئی۔ سارے راستے وہ بالکل خاموش رہی، بالکل ایسے جیسے سناٹا، جیسے تختے وار پر چڑھتے ہوئے کسی شخص کی روح میں حلول کر جاتی ہے خاموشی۔ کوئی بھی خواہش نہ ہو، کوئی بھی احساس کے زیر اثر نہ تھی۔ جہاز لینڈنگ کرنے والا تھا، تمام مسافر اپنی بیلٹ باندھ رہے تھے، وہ ایسے بیٹھی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ اپنی بیلٹ باندھ لیجئے۔ ایئر ہوسٹس کے کہنے پر اس نے نہیں سنا۔ وراج کی آنکھوں کے سامنے میگزین لگا تھا، انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زمین پر کسی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ ماہم، انہوں نے قریب ہو کر پکارا۔ اس نے چونک کر اس کو دیکھا، جیسے اچانک پکارے جانے پر ڈر گئی ہو۔ آنکھیں سرخ تھی، آنکھوں پر آنسوؤں کی نمی تھی۔ بیلٹ باندھ لیجئے، انہوں نے اسی انداز میں کہا اور میگزین آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ محبت کے وجدان نے اسے اور بھی بے چین
بزدل کر کے رکھ دیا تھا، خاموشی سے بیلٹ باندھ لی۔ اسلام آباد میں انہوں نے ایک روز کے لیے کمرہ لیا۔ شام کو مری روانہ ہو گئے۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، برف باری عروج پر تھی۔ موسم نے اثر دکھایا، کھانسی زکام نے آ جکڑا۔ مری آنے تک اس کا برا حال ہو گیا۔ طبیعت عجیب گری گری محسوس ہوئی۔ کمرے میں آ کر خوشگوار حیرت کا احساس ہوا اور تشکر سے ان کی جانب دیکھا۔ کہانی کا پارٹ نمبر 8 سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔